ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق اور اس کی تبیین کر لیا کرو. آج ہم ایک اور فاسق کی بات کی تحقیق کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آئیے ذرا سماعت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام، بہت ہی کثرت سے غیر مقلدین شیعہ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیو رکھی، آج بھی ہم ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، سناتے ہیں. غیر مقلد شیعہ ہو گیا ہے. نہیں یار، وہ اہل الحدیث شیعہ ہو گیا ہے. اچھا، ہمیں اور دوست جو ہے نا، وہ کبھی غیر مقلدین کے ساتھ کسی کا واسطہ پڑھ رہا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی تحقیق کر کے ہم یہاں پہنچے، یہ آخری منزل ہے، آخری اسٹاپ ہے، یہاں تو پہنچے، حق کو تلاش کر لیا نا، اب حق مل گیا ہے. لیکن جب یہ غیر مقلد کوئی بنتا ہے نا، تو بالکل اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ صبح یا شام، رات یا دن کب وہ شیعہ بن جاتا ہے یا آگے ہی بڑھ جاتا ہے. تو بڑی کثرت سے تیزی کے ساتھ غیر مقلدین شیعہ ہو رہے ہیں. کبھی جناب وہ لاہور کا، کبھی وہ سرگودا کا، کبھی گجرانوالا کا، کبھی کہاں کا، کبھی کوئی سفیان شاکر صاحب ہو رہا ہے، کبھی ان کا وہ شمشاد سلفی گھوڑے نکلا. بڑی کثرت سے غیر مقلدین شیعہ ہو رہے ہیں، بہت شیعہ ہو رہے ہیں. کیوں بھائی ہو رہے ہیں یہ بعد میں سوچتے ہیں. لیکن ابھی ایک غیر مقلد، ان کو شیعہ، ان کا ذاکر شیعہ کلمہ پڑھوا رہا ہے. اب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، علی ولی اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے. اور وہاں وہ بھی یار یہ وہی بات ہے نا جو غیر مقلد ہمیں کہا کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی آپ جو تقلید کیوں کرتے ہو، تحقیق کرو نا، تاکہ محقق بنو، کیونکہ یہ سارے محققین ہیں. تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ تحقیق کر کے اس درجہ پر پہنچا ہے. کس درجہ پر پہنچا ہے کہ شیعہ بن گیا، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور ذاکر اسے پڑھوا رہا ہے. اور وہ پوچھتا ہے کوئی بھائی لالچ میں تو کہتے ہیں لالچ پر لعنت، لالچی پر لعنت، یعنی لالچی کو لعنت دے کر وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلک اہل تشیع کو، شیعہ بنتا ہے، اہل تشیع مسلک کو قبول کرتا ہے. اور نام کیا دیتا ہے؟ تحقیق کا نام دیتا ہے کہ میں تحقیق کر کے یہاں آ کر پہنچا ہوں. تو ناظرین یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیعہ، یہ غیر مقلدین کثرت سے شیعہ کیوں ہو رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ، بہت ہی کثرت کے ساتھ شیعہ ہو رہے ہیں. کیوں ہوتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ ذاکر غیر مقلد نہیں، وہ اہل الحدیث کو کس طرح اپنے مسلک کا کلمہ پڑھا رہا ہے. دیکھ لیجئے. یہ حافظ شمشاد نامی دیوبندی ہے جس کی گلشن دیوبند کے نام سے فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا پہ یہ ورک کر رہا ہے. اور اس کا ایک ہی ٹارگٹ اور مقصود ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے اہل حدیث مسلک کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے. اور کبھی الٹے نام لیتا ہے، غیر مقلد وغیرہ کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس نے اس ویڈیو میں جو محنت کی ہے، کاوش کی ہے، ہم آج انشاءاللہ اس محنت پہ پانی پھیرنے آئے ہیں. ذرا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا. اس نے اس ویڈیو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ غیر مقلد جو ہیں وہ اہل حدیثوں سے شیعہ ہو جاتے ہیں، غیر مقلدوں سے شیعہ ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے، عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی فرقے سے ہٹ کر دوسرے فرقے میں چلا جائے، اور تو کیا وہ فرقہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے، جس فرقے سے نکل رہا ہے، کیا وہ فرقہ باطل ہے؟ اگر اس فرقے کی کمزوری اور باطل ہونے کی دلیل ہے تو لاکھوں دیوبندی جو ہیں وہ اہل حدیث ہوئی ہیں. لاکھوں دیوبندیوں کی بڑی چھوٹی ائمہ، مولوی، علماء جو ہے وہ اہل حدیث ہوئی ہے. ابھی حالیہ میں بھی آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، یہ منڈی وار بارڈر میں دیکھ لیں، دیگر جگہوں پہ دیکھ لیں، بہت جگہوں پہ دیوبندیوں کے علماء، مثلا الطاف الرحمن شاکر صاحب ابھی بھی دیوبندیوں سے حدیث ہوئی ہیں. اب خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو تعداد ہی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ بڑے چوٹی کے شیوخ الحدیث دیوبندیوں کے وہ حدیث ہوئی ہیں. اگر کسی فرقے کے باطل ہونے کی نشانی یہ ہے، کمزور ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس سے لوگ نکل کے دوسرے میں چلے جائیں، تو پھر تو ساری دیوبندیت اس اصول کی وجہ سے باطل ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شیعہ کا نام شیعہ اور رافضی نہیں لیا بلکہ اہل تشیع لیا، جیسے آپ کی خالہ کے بیٹے ہیں. مسلک اہل تشیع کو شیعہ بنتا ہے، اہل تشیع مسلک کو قبول کرتا ہے. اور اللہ کے بندے پہلے نام تو لینا سیکھ، پتہ تو چلے کہ یہ تیرے کون لگتے ہیں، کیا لگتے ہیں. اہل تشیع یہ دھڑا بازی اس لیے کر رہا ہے کہ کیونکہ تجھے پتہ ہے اندر خانے کہ تیرے ہزار سوراخ ہے تجھے. آئیے ذرا میں آپ کو ذرا اس کے دوسرے رنگ میں اس کا نمونہ دکھاؤں. آئیے میرے ہاتھ میں یہ الرف و تکمیل فی الجرح و تعدیل. اگر کوئی بھائی اس کتاب کو جانتا ہے تو جان لے، نہیں جانتا تو یہ جان لے کہ علامہ عبدالحی لکھنوی کی یہ کتاب ہے. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 386 کے اوپر علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے. اور اس بات کو ذرا آپ اپنے آج کے اس انداز میں دیکھیں. فرماتے ہیں وبالجملہ، خلاصہ کلام یہ ہے، فلا حنفیت لہا فروع، حنفیوں کی بہت ساری برانچیں، شاخیں ہیں، فرقے ہیں، بے اعتبار اختلاف العقیدہ، اختلاف عقیدہ کے اعتبار سے. فمنہم الشیعہ، حنفیوں کی ایک برانچ شیعہ بھی ہے، ایک فرقہ حنفیوں میں سے شیعہ بھی نکلا ہے. ومنہم المعتزلہ، انہی میں سے معتزلہ بھی ہیں. ومنہم المرجیہ، انہی میں سے مرجیہ بھی. آگے لمبی عبارت ہے جس کو ہم یہاں پہ کلوز کر رہے ہیں. اگر کوئی بھائی مطالعہ کرنا چاہے تو الرف و تکمیل فی الجرح و تعدیل صفحہ نمبر 386 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے. اب اس عبارت سے کیا بات معلوم ہوئی
کہ شیعہ بھی حنفیوں کے ایک تنظیم اور ایک فرقہ ہے، شیعہ بھی حنفیوں کی ایک قسم ہے اور مرجیہ بھی حنفیوں سے نکلے ہیں، لہٰذا حافظ صاحب اتنی پریشان ہونے کی، پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ کیونکہ کہ تمہارے ہی فرقے میں لوگ واپس آئے ہیں. اگر غیر مقلد پہلے تھا تو غیر مقلدوں سے، اہل حدیثوں سے وہ بندہ واپس اگر آ گیا ہے، شیعوں میں ہو گیا، تو شیعہ تو تمہاری برانچ ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیری ہوتی تو حضرت آپ کو پتا ہوتا، آپ یہ پروپیگنڈا نہ کرتے، یہ ویڈیو نہ بناتے. مولوی اسماعیل دیوبندی، نیٹ پہ آپ سرچ کر لیں، جس کو شیعوں نے مبلغ اعظم کا لقب دیا تھا. یہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا تھا، دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا، انور شاہ کشمیری کا شاگرد تھا، جامعہ خیر المدارس میں بھی پڑھتا رہا ہے، جلندھر کے مدرسوں میں بھی پڑھتا رہا ہے، اور اتنا بڑا تمہارا آدمی ہونے کے باوجود یہ شیعہ ہو گیا تھا. اور جب یہ شیعہ ہوا اس سے قبل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اکبری مسجد میں خطیب بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آدمی، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، مولوی مظہر الحق نامی دیوبندی ہے، یہ بھی ایک عرصہ ہو گیا قتل ہو گیا تھا، یہ بھی دیوبندیوں کا عالم تھا، فاضل تھا، اور یہ بھی شیعہ ہو گیا، خود اس کے نیٹ پہ بیانات موجود ہے. تیسرا آدمی، یہ آپ ثبوت دیکھ رہے ہیں، مولوی سخاوت، اس کا بیان ذرا سماعت فرمائیں. کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں. کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا. میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے. اب اس کے بیان میں بھی واضح کلیئر کٹ ہے کہ یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں دیوبندی تھا، دیوبندیوں میں نے پڑھا. آئیے ایک اور ثبوت پیش کی. شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب؟ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟ میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صاحبہ میں رہا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ زندگی میں ہمارے اوپر، ہمارے آبا و اجداد، یعنی زندگی گزر گئی، سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور کے چچا کو، علی کے بابا کو، یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے ہیں، نہیں بکتے. علی یون کا نفسی، علی میرے جیسے ہیں. اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. اب یہ ثبوت بھی دیکھا کہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں سپاہی صحابہ میں رہا ہوں، میں اتنا عرصہ رہا ہوں، میں یہ کرتا رہا ہوں. اب یہ بھی کس سٹیج پہ. اب صاحب آپ کی مہربانی، آپ کوئی اور کام کریں، اس دلدل سے نکلیں کہ جناب ویڈیو بنانے کے چکروں میں نہ پڑیں کہ آپ جو ہے یہ کہیں کہ وہ بندہ ادھر سے ادھر ہو گیا. میں نے آپ کے سامنے، آپ نے ایک حوالہ دیا، دعویٰ آپ کا تھا کہ بہت زیادہ لوگ غیر مقلدوں سے شیعہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ثبوت میں آپ نے ایک عامی آدمی کا حوالہ دیا، اور میں نے دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے 3 علماء کا حوالہ دیا. ایک مولوی اسماعیل دیوبندی، دوسرا مولوی مظہر الحق، اور تیسرا مولوی سخاوت. 3 دیوبندیوں کے علماء کے حوالے دیے، حتیٰ کہ ان میں سے 2 تو وہ ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اور شیعوں کے علماء ہونے کے باوجود یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو جاتے ہیں، شیعہ ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تحقیق کریں اور قرآن و سنت کی پیروی شروع کریں.